نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہوگا، جب بھوک لگتی ہے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو اپنی زندگی کے لیے قوت کی ضرورت ہے نا، اور اگر قوت نہ ہو تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسان اپنی قوت چاہتا ہے اپنی زندگی کے لیے، لیکن اس کے جی میں آتا ہے کہ مجھے میری مرضی کی قوت ملے۔ انسان کو کہاں کہاں قوت چاہیے، آپ کو بولنے کی قوت چاہیے، دیکھنے کی قوت چاہیے، سننے کی قوت چاہیے۔ ہمارا جسم قوت کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کو چبانے کے لیے بھی قوت چاہیے، آپ کو سوچنے کی بھی قوت چاہیے۔ اور اب دیکھیے کہ اصل قوت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی قوت والا قوت استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اس جہان میں فرعون کا انجام یہ ثابت کرتا ہے، اور فرعون جیسے صاحب اقتدار لوگوں کا اقتدار آنا اور جانا یہ ثابت کرتا ہے اصل قوت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قوت کا مالک کوئی انسان نہیں ہے، مالک تو کوئی اور ہے۔ اور قارون کا انجام یہ ثابت کرتا ہے، اور اس جیسے لوگوں کا انجام، کہ اصل قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قارون اپنے ان خچروں کے ساتھ جن پر اس کے خزانوں کی چابیاں لدی ہوئی ہوتی تھیں، زمین میں دھنستا چلا گیا، اور آج تک اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ انسان کو کتنی مشکل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو قوتیں اس کے پاس ہیں اس کی نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ قوت والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یقیناً قوت تو ساری کی ساری اسی کے لیے ہے، تو قوت اور اختیار والے کے سامنے جھکنا ہے۔ کیا پاور والے کے سامنے دنیا میں لوگ نہیں جھکتے؟ انسان جہاں کہیں کسی کی قوت محسوس کرتا ہے ان کے سامنے جھک جاتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اللہ کی پاور کو جو تسلیم نہیں کرتا اس کے لیے جھکنا کتنا مشکل ہے، حالانکہ وہ پاور والا تو ہے، وہی آل پاور ہے، پیدا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دے دیتا ہے، جس کا چاہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اختیار تو اس نے کسی رسول کو بھی نہیں دیا کہ وہ پاور کو کسی کے لیے یوز کر سکے۔ اب یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے انتقال کے موقع پر بار بار کہہ رہے تھے، ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ پھر ہدایت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جب رزق اس کے پاس ہے، قوت اس کے پاس ہے،
اس کی دی ہوئی قوت کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، دعا۔ دعا کا مطلب ہی سرنڈر کرنا ہے، جھکنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے یہی تو مطالبہ کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ایک اللہ کو پاورفل مانو، اس کو رازق مانو، اس کو ہادی مانو، اس کو اپنا مالک مانو۔ تو مملوک تو مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے، مملوک بن جائیں، ہم مملوک ہیں، مان جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپریورٹی کے سامنے جھک جائیں۔ یاد رکھیے گا، جو پیدا کرنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے وہ پاورفل بن جاتا ہے، اور جو انسانوں کی غلامی سے نکلتا ہے تو وہ سپر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پاور حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو چارج رکھنا ہے، قوت والے کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، اور جڑ کر رہنے کا طریقہ عبادت ہے، اور عبادات میں سے عظیم عبادت نماز ہے۔ یہ نماز دین کا ستون ہے، بنیادی رکن ہے، بندے اور رب کے درمیان گہرا رابطہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے قرب کا ذریعہ ہے، خیر اور بھلائی کا دروازہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ انسان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ تو وار دیتا ہے، اور جو کامیاب نہیں ہوتا وہ تو ناکام ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو ناکامی کو اپنا مشن بنانا چاہتا ہو؟ جب چھوٹی کامیابی کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں تو بڑی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے رب العزت نے نوید سنائی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس نے کامیابی کا راستہ دکھاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز ہے جو گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز ہے جو ہمیں رب کے راستے پر چلاتی ہے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ نماز جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اس نماز کے ہماری زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نماز وقت کی تنظیم سکھاتی ہے۔ 5 اوقات میں مقررہ وقت پر ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور نماز مثبت نفسیات کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ زندگی میں دکھ سکھ آتے رہتے ہیں۔ جب دکھ آئے تو صبر مطلوب ہوتا ہے، سکھ ملے تو شکر۔ لیکن عجیب بات ہے کہ انسان دکھوں اور مصیبتوں پر تو واویلا کرتا ہے، جب نعمتیں ملیں تو اتراتا ہے، مال ملے تو حرص اور بخل کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا، بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ تو ان نفسیاتی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے نماز نسخہ کیمیا ہے۔ یہ نماز ہے جو جسم، روح اور عقل کے درمیان توازن پیدا کرتی ہے۔ یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے جب انسان اسی طرح
نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. اور یہ نماز ہے جو نعمتوں کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے. یہ نماز ہے جو دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز کے بارے میں تھی. تو یہ نماز ہے جو بندے کو اپنے خالق کی طرف لوٹنا سکھاتی ہے. یہ نماز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سکھاتی ہے. یہ نماز ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت سے اسی کی طرف رجوع کرنا سکھاتی ہے. یہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو سکھاتی ہے. یہ نماز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور خشیت سکھاتی ہے. نماز کے ہماری زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. نماز اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی سکھاتی ہے، اس کے نواہی سے اجتناب بھی سکھاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی سکھاتی ہے. اور قلبی اور روحانی کیفیات کو بدلنے میں 3 کام بہت اہمیت کے حامل ہیں. قبلہ رو ہونا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سامنے رکھ کے پوری دنیا کو پیچھے ڈال دینا. ہاتھ اٹھانا، یہ سپردگی اور حوالگی کا عمل ہے. تو یہ اس بات کا اقرار بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم ذلیل ہیں، ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے بچھے ہوئے ہیں. اور تیسرا کام ہے اللہ اکبر. تو یہ اللہ اکبر کہنا کیسے دل پر نقش ہو جاتا ہے اور یہ تسلیم کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ میرا سب کچھ. نماز ہر عمل کو آسان طریقے سے انجام دینا بھی سکھاتی ہے، اور نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کی روح پیدا کرتی ہے، اور نماز صبر و ثبات سکھاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نماز کی ان خوبیوں کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو آج ہم دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں کتنے لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور نمازیں کیسے چھوٹ جاتی ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نماز ادا کرتا دیکھتے ہیں، لیکن ایک عذر انہیں یاد آ جاتا ہے، اب بہت مصروف ہو، اس لیے جب آپ فارغ ہو جاؤ گے نا تب نماز ادا کرنا. اگر کبھی سوچیں کہ واقعی ان منٹس میں اتنا اہم کام تھا جن منٹس میں لوگ مسجد جا کر نماز ادا کر کے واپس بھی آ گئے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بزرگ لوگ لاٹھی ٹیکتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. جو مسجد جاتا ہے چہرے پر اطمینان اور چہرے پر سکون نظر آتا ہے. جب کبھی کوئی کسی بڑی عمر کے فرد کو اپنے سے زیادہ محنت کرتے دیکھتے ہیں تو شرمسار بھی ہوتے ہیں، اور شرمساری کی کیفیت میں بہت سے سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں. لیکن اگر ان سوالات کو عذر اور بہانوں کے گروہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ختم ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی بزرگ کو مسجد میں جاتے ہوئے؟ خواتین مسجد میں تو نہیں جاتی لیکن جاتا ہوا دیکھ سکتی ہیں، اور اگر نماز ادا کرنا چاہیں پابندی نہیں ہے، ہر ایک کی ہمت ہے جو جتنا اجر لینا چاہے. تو اب دیکھیے کبھی آپ دیکھتے ہوں کہ گھر کے بڑوں کو، نیبر سے ایسے لوگوں کو جو
मुंह अंधेरे उठते हैं और नमाज के लिए चले जाते हैं। फिर आप देखिए कि नमाज के लिए गए हुए लोग किस तरह से वापस आते हैं, अपने इर्द गिर्द वालों को सलाम करते हैं। किसी ने अपनी ज़ाती कैफियत को नमाज के हवाले से जो उज़र दिल में आते हैं उसको बयान किया है कि मैं जब कभी भी किसी को नमाज के लिए जाता देखता हूँ, फिर वापसी पे सलाम करते देखता हूँ, फिर मैं हैरत से अपनी घड़ी की तरफ देखता हूँ और नमाज से पहले मेरे जहन में आने वाला एक उज़र मुझे याद आता है। मसरूफ़ बहुत हो, आप फारिग हो जाओगे ना, फिर ज़रूर नमाज अदा कर लेना। तो अगर कोई सोचे कि इन मिनट्स के दौरान कोई अहम काम था जिनमें ये यानी मस्जिद जाने वाले नमाज अदा करके वापस भी आ गए, तो अगर कोई ज़रूरी काम था भी तो चंद मिनट्स, चंद लम्हों के वक्फे के बाद वापस आकर काम कर लेते, कुछ भी नुकसान ना होता। एक अजीब बात आपसे करना चाहती हूँ, नमाज छोड़ते वक्त जो उज़र दिल में आते हैं ना, अगर वक्त गुजर जाए तो आप ज़रा सोच के देखें, एक उज़र भी दिल में नहीं आएगा। उस वक्त तो इतना ज़्यादा कन्विंस्ड हो रहे थे, सब कुछ इतना एक्यूरेट लग रहा था और ऐसे ऐसे उज़र दिल में आ रहे थे, तो जो नमाज छोड़ चुका होता है वो चाहता है कि अब भी मेरे दिल में उज़र आए ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं, लेकिन इंतज़ार के बावजूद वो उज़र नहीं आते, सिर्फ नमाज के वक्त से पहले आते हैं और नमाज के वक्त के बाद गायब हो जाते हैं। बहाने तो इंसान को हैरत ज़दा छोड़ के चले जाते हैं, इंसान को उज़र लाहक होते हैं, लेकिन वो सदा दिल में नहीं रहते। ये बहाने इंसान को ऐसी खामोशी में छोड़ जाते हैं जहां बाहर तो खामोशी होती है लेकिन अंदर हंगामा बरपा हो जाता है, क्योंकि एक बार नमाज छूटे तो इंसान को तकलीफ लाहक होती है, बार बार नमाज छूटे तो वो तकलीफ अक्सर औकात में बढ़ती नहीं है, आदत हो जाती है। लेकिन जिनकी आदत होती है जब उनकी नमाज छूट जाए तो वो इसी बात का दुख मनाते रहते हैं कि मेरी एक नमाज छूट गई। अल्लाह अकबर। तो हम इन मजालिस में देखेंगे कि अगर नमाज छूट जाए, क्या वो तरीक़ेकार है जिसकी वजह से नमाज तर्क करना आसान हो जाता है, और क्या ही वो तरीक़ेकार है जिसकी वजह से नमाज पढ़ना दूभर हो जाता है। अब एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए, आप इस होमलैंड पर नहीं रहते, आप कहीं खला में हैं और इस ग्लोब पर, जमीन की सतह पर जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं दरमियाना वक्त है। तो आप अजीब मंजर देखते हैं, कहीं अजान हो रही है, कहीं लोग नमाज अदा कर रहे हैं, घरों में, मस्जिदों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे लोग बिछे हुए हैं, झुके हुए हैं, कोई दरिया किनारे, कोई समंदर किनारे, कोई पहाड़ की चोटी पर, कोई किसी वादी में, कोई किसी सहरा में। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत अमल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए।
حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اس سے جڑ جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں سے نماز کی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے. نماز دین اسلام کا ستون ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد. دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے. اللہ اکبر. آپ امیجن کیجئے ایک دین کی عمارت کو، کسی بھی عمارت کو جو ستونوں پہ کھڑی ہے، تو دین کی عمارت کا ستون نماز ہے. اگر نماز نہیں تو کوئی دین نہیں. نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے. نماز کے بغیر کسی انسان کا اسلام قابل اعتبار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول، گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ نماز بندے اور رب کے درمیان گہرا رابطہ ہے. نماز میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، اس کی عظمت کا اظہار کرتا ہے. نماز میں بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میرا رب قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ. جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے. یوں تو سرگوشیاں، اپنے پیاروں سے کی جانے والی سرگوشیاں انسان کو عزیز ہوتی ہیں، لیکن رب کے ساتھ کی جانے والی سرگوشیاں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں. اور یہ سرگوشیاں انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اپنے رب کے اسماء و صفات کو، اس کے حقوق کو پہچان لیتا ہے. جب بندہ اپنے رب کے حقوق کو پہچانتا ہے، اس کے اسماء و صفات کو پہچانتا ہے، یہ علم کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے جتنا ممکن ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اس علم کو پختہ کیجئے، تر و تازہ کیجئے. اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات کا اہتمام کیجئے. جو لوگ قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھتے ہیں یا اس کا ترجمہ جانتے ہیں، وہ قرآن مجید کے توسط سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جان لیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے بندے کی کیفیت بدلتی ہے، تعلق گہرا ہوتا ہے. اور نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تک پہنچاتی ہے، محبت کے حصول کا ذریعہ ہے. نماز میں بندے کا دل اور روح رب العالمین سے ملاقات کرتے ہیں.
انسان زبان سے کلام کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اسے اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے، اور سجدوں سے رب کا قرب ملتا ہے۔ اسی لیے تو رب العزت نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یوں بندہ رب سے محبت کرتا ہے تو رب بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث قدسی آئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کیے۔ یعنی فرائض مجھے بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارا دل اپنی یاد سے جوڑ لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں شعوری طور پر یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ خوش قسمت ہیں وہ جن سے رب محبت کرنے لگ جائے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ نماز میں بندہ مومن ساری دنیا کو پس پشت ڈال کر قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھ یوں بلند کرتا ہے گویا اس نے سرنڈر کر دیا ہو۔ اللہ اکبر سے آغاز کر کے جب سجدے تک پہنچتا ہے تو یہی سجدہ قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے بہت قریب ہو جاتا ہے تو سجدے میں بہت دعا کرو۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز خیر اور بھلائی کا دروازہ ہے۔ دروازے سے لوگ کسی گھر میں، کسی مقام پر انٹر ہوتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز تہجد پڑھنا۔ اللہ اکبر! یا اللہ ایسے روزے نصیب فرما دے جو ہماری برائیوں کے لیے ڈھال بن جائیں، ایسا صدقہ کرنا نصیب فرما دے جو ہمارے گناہوں کو بجھا دے، اور یا اللہ آدھی رات کی نماز نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بخشش کا ذریعہ ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایسا فریضہ ہے جس کو دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا فرض ٹھہرایا گیا۔ رب العزت نے وقت کی پابندی، رکوع اور خشوع کا خیال رکھ کر نماز ادا کرنے والے کو بخشنے کی ذمہ داری لی ہے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یقیناً میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، تو جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَن يَغْفِرَ لَهُ، جو ان کے رکوع اور سجدوں کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا، وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جو ایسا نہیں کرے گا، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں۔ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ اللہ اکبر، یا ارحم الراحمین۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کے بچے، کسی کے پیارے نماز ادا نہیں کرتے۔ یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کو نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں نماز کی رغبت دلانے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ اپنی جناب سے ہمیں یہ کام سکھا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سکھا سکیں، یہ بتا سکیں نماز کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کون ہے جو کامیابی نہ چاہتا ہو؟ انسان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے اپنا تن من دھن وار دیتا ہے، اور جو کامیاب نہیں ہوتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو ناکامی کو اپنا مشن بنانا چاہتا ہو؟ جب چھوٹی کامیابی کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں تو بڑی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے رب العزت نے نوید سنائی ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس نے کامیابی کا راستہ دکھاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی اسی کے قدم چومے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جائے گا، کیونکہ اسی نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم ہمیشہ دل کی رغبت کے ساتھ نمازیں ادا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے اسے یاد کریں، اور اس طرح نماز ادا کریں کہ جو رب العزت کو پسند آ جائے۔ پھر نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر تقوی اور فجور الہام کر دیا ہے۔ اس زندگی میں ابلیس کی دشمنی کی وجہ سے انسان کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابلیس انسان کو برائی اور بے حیائی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہے، اور 5 اوقات میں جہانوں کے بادشاہ نے انسانوں کو موقع دیا ہے
کہ ان پانچوں کے درمیانی اوقات میں برائی اور بے حیائی سے بچاؤ کے لیے نماز قائم کریں۔ یہ سچ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک الجھن جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہے، کوئی شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور برائیوں میں بھی ڈوبا رہتا، تو اس کی نماز اسے برائیوں اور بے حیائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ برائیاں کرنے والے کی نماز میں خلل ہے۔ اس کی نماز وہ نہیں ہے جس رب العزت نے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی نماز کہا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کب، کیسے برائیوں اور بے حیائیوں سے دور کرتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نماز کو سمجھ کر پڑھا جائے، جب رکوع، سجدے اور قیام کے وقت جو کہا جائے اور جو عمل کیا جائے اس پر غور کیا جائے، اور نماز کی درستگی کے لیے رب رحیم سے مدد مانگی جائے، تو نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ نماز جس میں انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ رب کو دیکھتا ہے یا رب اسے دیکھتا ہے، تو ایسی نماز میں انسان کی صورتحال بدل جاتی ہے۔ یہی کیفیت برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غور و فکر کرنے اور درست انداز میں رکوع، سجدے اور قیام کے وقت جو تسبیحات کہتے ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نماز گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ کون ہے جو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا شعور رکھتا ہو اور پھر بھی گناہوں بھری زندگی پر مطمئن ہو؟ گناہ انسان کو فطری زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ اس کی وجہ سے باشعور مومن گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے، اور نماز گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو آپ کا کیا گمان ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بها الخطایا۔ آپ نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اس رب رحیم کا ہم جیسے گناہ گاروں پر۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ پانچوں نمازیں اور جمعہ تک اور رمضان تک کفارہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔
سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں ایک دن باہر نکلے جبکہ درختوں کے پتے گر رہے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں تو پتے گرنے لگے. راوی کہتے ہیں آپ نے کہا اے ابو ذر، میں نے عرض کی حاضر ہوں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجه اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ. یقیناً مسلمان بندہ نماز ادا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں. اللہ اکبر، کس قدر رسول اللہ ذہنوں میں یقین کو پختہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا. اس میثاق میں رب العزت نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے رسولوں پر ایمان لائے، ان کو قوت دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کروں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. حمران عثمان کے مولا نے بیان کیا کہ انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان کو دیکھا. انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 بار اپنے دونوں ہاتھ پاؤں دھوئے، پھر فرمایا کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور سید عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کی اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے لطف اٹھایا مدینہ کے کنارے اور میں نے سب باتیں کی سوائے جمع کے، اب میں حاضر ہوں، جو چاہے میرے بارے میں حکم دے دیجئے. سیدنا عمر نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرا گناہ ڈھانپا تو بھی اگر ڈھانپتا تو بہتر ہوتا. رسول اللہ نے کچھ جواب نہ دیا. تب وہ شخص کھڑا ہوا اور چلا کر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا اور بلایا. یہ آیت پڑھی اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ حکم خاص اس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب لوگوں کے لیے ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے یا اسی طرح کی کوئی اور بات ارشاد فرمائی. پھر جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کریم پڑھنے والا جب وَلَضَّالِّينَ کہے اور اس کے پیچھے والا شخص آمین کہے اور اس کا کہنا آسمان والوں کے
آمین کہنے کے عین وقت میں ہو تو اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ یہ کہے تو آپ کہو اللہم ربنا ولک الحمد، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کے کہنے کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کے احکامات کی اتنی شدت کے ساتھ پابندی کریں اور اسی طرح نمازیں ادا کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے نماز کے بارے میں جتنی باتیں دیکھی ہیں اس کی ہمیں سچی سمجھ بھی نصیب کرے، اپنے دل میں راسخ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسی نمازیں نصیب کر دے جس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمیں سچی کامیابی مل جائے، جس کی وجہ سے رب العزت ہمارے قریب ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔